بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ ناظرین، سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور کھانا آہستہ کھائیں۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ ناظرین، اپنی ہر تکلیف اور پریشانی کو دعا میں تبدیل کر دو، کیونکہ دعا ہر چیز کا علاج ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹر کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2 یا 3 بار دینے سے بچے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ کریم یا بلائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔ اگر کسی جگہ ڈھیر ساری چونٹیاں جمع ہوں تو وہاں تھوڑی سی مقدار میں آٹا چھڑک دیں، چونٹیاں دور چلی جائیں گی۔ دہی کے ساتھ بادام کھاؤ، طاقت آئے گی۔ جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پی لو۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون سے بھاگنے والے کو اتنا گناہ ہوتا ہے جتنا جنگ سے بھاگنے والے کو ہوتا ہے، اور طاعون میں صبر کرنے والا میدان جنگ میں صبر کرنے والے کی مانند اجر پاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ 1 گاجر کھانے سے جسم میں خون بنتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سفوف 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے پتے کھانے سے الٹی رک جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ سر میں خشکی بہت زیادہ ہو تو دہی میں ملتانی مٹی ملا کر اسے مکس کر کے سر پر لگا کر سر کو دھو لے، سر کی خشکی بالکل ختم ہو جائے گی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کی میل بھی نکل جائے گی اور جلد بھی نہایت نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ سامعین، معدے میں زخم ہو یا معدے کی سوجن ہو تو 1 لقمے کو 32 دفعہ چباؤ اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد پانی پیو۔ معدے کے زخم اور سوجن بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لے اور اس کی ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، اللہ اس کے قرض کو ادا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، لوز موشن ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں۔ سر میں خشکی ہے تو سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر لیں تو لگائیں۔ عورتوں کو مخصوص ایام میں باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرو، دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اگر جسمانی کمزوری ہو تو کھجوریں دودھ میں پکا کر کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ پاؤں میں درد ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھائیں۔ جسم میں سستی زیادہ پیدا ہوتی ہو تو جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ ناظرین، الٹی یا قے کو روکنے کے لیے لونگ یا سفوف سے پانی کی کلیہ کریں۔
بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے پانی نکلتا ہو تو عرق گلاب کا استعمال کریں۔ سامعین، روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ مسواک روزانہ کرنے سے دانت اور مسوڑھے مضبوط ہوتے ہیں اور اس طرح سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں بھگو لیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہے تو گاجریں کھائیں۔ موٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں۔ سامعین، مٹھی بھر نم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں ابالیں اور اس سے سر دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتے ہیں۔ ناظرین، جس کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو وہ یا باسطو پڑھتا جائے اور پیٹ پر ہاتھ پھیرتا جائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جسے بدہضمی ہوگی، سورۃ القدر 11 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلایا جائے۔ زیادہ کھانسی آئے تو خشک میوہ جات کھاؤ۔ مسلسل اور بہت زیادہ پیاز کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ سکتی ہیں۔ موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسی ہوئی کلونجی کھائیں۔ 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی لیں۔ السی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، یہ معدے کو صاف کرتے ہیں۔ سامعین، جو شخص کمزور ذہن والا ہو وہ روزانہ 101 مرتبہ الہادی پڑھے، انشاءاللہ ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔ رات کو 7 بادام پانی میں بھگو کر رکھیں اور صبح چھلکوں سمیت کھا لیں، دماغ تیز ہو جائے گا۔ نمکین اشیاء زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے ان کو چاہیے وہ روزانہ کھجور کھایا کریں۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمے کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کیا کرے۔ ناظرین، بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر وقت سوتے رہتے ہیں ان پر موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ روٹی کھا کر چند منٹ چل لینے سے آپ کا معدہ صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین، جلد کو جوان اور خوبصورت بنانے کے لیے دودھ 1 کھانے کا چمچ، چاول 3 کھانے کے چمچ اور شہد 1 کھانے کا چمچ لے کر چاولوں کو ابالیں، اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھوئیں۔ ہفتے میں 1 بار استعمال کریں، جلد تر و تازہ اور 10 سال کم نظر آئے گی۔ ناظرین، کھجور کھا کر دودھ پینے سے دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ لیموں کا رس پیا کریں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پہلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ ہلدی کو دودھ میں مکس کر کے گاڑھا سا پیسٹ بنا لیں، 15 منٹ روزانہ چہرے پر لیپ کریں۔ چند دنوں کے بعد دانے، کیل، مہاسے اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ گاجر کچی چبانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ موٹاپا کم کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ رات کے وقت کیلے کا استعمال مت کریں، اس سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہلدی کا استعمال چہرے کے لیے بہت مفید ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بچا کرو، اس سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو،
محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ دنوں میں قد اس طرح بڑھے گا کہ رکنے کا نام نہیں لے گا، دن بدن قد بڑھتا جائے گا۔ سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، اگر بال گرتے ہوں یا وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو استخدوس جڑی بوٹی ہے، 6 گرام 1 کپ پانی میں 5 منٹ پکا کر صبح و شام پیے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ بال واپس کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے بیسن 1 چمچ، بلائی یا کریم 3 چمچ، گلیسرین 2 چمچ، خالص شہد 2 چمچ، ان تمام چیزوں کو مکس کر کے پیسٹ بنا کر اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انشاءاللہ آپ کے چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو شدید غصہ آ جائے تو فوراً وضو کریں یا اپنی حالت تبدیل کر لیں۔ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اس سے غصے کی شدت میں فوری کمی آتی ہے۔ تیز گرمی کے موسم میں سفید رنگ کے کپڑوں کا انتخاب کریں، کیونکہ سفید رنگ سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کے بجائے منعکس کرتا ہے، جس سے ٹھنڈک کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ 2 چیزوں کے انتخاب میں الجھن کا شکار ہوں تو سکہ اچھالیں۔ جب سکہ ہوا میں ہوگا تو اس ایک لمحے میں آپ کو خود بخود احساس ہو جائے گا کہ آپ کا دل اصل میں کس نتیجے کا خواہش مند ہے۔ نفسیاتی مشاہدات کے مطابق اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران غیر معمولی طور پر بار بار پلکیں جھپکائے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے۔ کسی شخص سے مشورہ مانگنا دراصل اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانے کا ایک بہترین اور نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے عزت بڑھتی ہے۔ ناظرین، اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوتل رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات ہم جس چیز کو بھوک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل پیاس ہوتی ہے۔ پانی پینے سے بے وقت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ فون پر گفتگو کرتے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے آواز میں پیدا ہونے والی خوشگوار تبدیلی مخاطب کو واضح طور پر محسوس ہوگی اور گفتگو پر اچھا اثر پڑے گا۔ کسی بھی مشکوک تار کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہاتھ کی پشت باہر والا حصہ استعمال کریں تاکہ جھٹکا لگنے پر ہاتھ خود بخود پیچھے کھینچ جائے۔ ناظرین، ذہنی نشوونما اور معلومات میں اضافے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی اچھی اور معیاری کتاب کے کم از کم 10 صفحات پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر کسی رسی یا دھاگے کی گرہ بہت زیادہ سخت ہو جائے تو اسے کھولنے کے لیے گرہ والے حصے کو پکڑ کر خوب گھمائیں تاکہ وہ باریک ہو جائے اور اسے اندر کی طرف دھکیلیں۔ گرہ آسانی سے کھل جائے گی۔ ناظرین، نئے پلاسٹک کے برتنوں سے مخصوص ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ان میں اخبار کے ٹکڑے ڈال کر رات بھر کے لیے رکھ دیں۔ اخبار تمام بو جذب کر لے گی۔ گوبھی پکاتے وقت پانی یا سالن میں تھوڑا سا سرکہ شامل کر دیں۔ اس سے پکی ہوئی گوبھی کا سفید رنگ برقرار رہے گا اور وہ زرد نہیں ہوگا۔ نیم یا دیگر کڑوے درختوں کے سوکھے چھلکے جلا کر گھر کے تمام حصوں میں ان کی دھنی دیں۔ اس کے دھوئیں سے مچھر اور دیگر حشرات فوراً بھاگ جائیں گے۔ سفید کپڑوں کی سفیدی اور چمک برقرار رکھنے کے لیے انہیں دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کریں۔ اس سے کپڑوں میں نئی جیسی چمک لوٹ آئے گی۔ ناظرین، کسی ہنگامی صورتحال میں اگر جوتوں کی پالش ختم ہو جائے تو موئسچرائزنگ کریم کو جوتوں پر لگا کر اچھی طرح رگڑیں، جوتے چمک اٹھیں گے۔ کچن میں استعمال ہونے والے کٹنگ بورڈ کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اس پر نمک اور لیموں رگڑیں۔ اس سے تمام جراثیم اور بدبو ختم ہو جائے گی۔ سلاد کے لیے پیاز کاٹنے کے بعد اسے کچھ دیر کے لیے برف والے ٹھنڈے پانی میں بھگو کر رکھیں۔ اس عمل سے پیاز کی کڑواہٹ اور تیز بو مکمل ختم ہو جائے گی۔ چاندی کے پرانے اور کالے پڑ جانے والے زیورات پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر نرمی سے رگڑیں اور پھر دھو لیں، وہ بالکل نئے جیسے چمکدار ہو جائیں گے۔ سفر کے دوران ہمیشہ اپنے پاس ایک چھوٹی ڈائری اور قلم رکھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ زندگی کے بہترین اور تخلیقی آئیڈیاز اکثر سفر کے دوران یہ اچانک ذہن میں آتے ہیں، جنہیں فوری لکھ لینا مفید ہوتا ہے۔ ناظرین،
الماری میں ہینگرز کو ایک ہی سمت میں لٹکائیں۔ جب آپ کوئی کپڑا پہن کر دوبارہ لٹکائیں تو اس ہینگر کا الٹی سمت میں کر دیں۔ 1 ماہ بعد آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کون سے کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے۔ تازہ پھولوں کے گلدستے کو مرجھانے سے بچانے کے لیے اس کے پانی میں اسپرین کی ایک گولی پیس کر ڈال دیں۔ اس سے پھول کئی ہفتوں تک تر و تازہ اور شاداب رہیں گے۔ ناظرین، گھر کے جس حصے یا سوراخ سے چونٹیاں نکل رہی ہوں وہاں چاک کی مدد سے ایک گہری لکیر کھینچ دیں۔ چونٹیاں چاک کے پاؤڈر کی وجہ سے اس لکیر کو پار نہیں کریں گی۔ اگر کسی شیشی یا جار کا ڈھکن بہت زیادہ سخت ہو جائے اور نہ کھل رہا ہو تو اس کے گرد ایک ربڑ بینڈ لپیٹ لیں۔ اس سے آپ کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو جائے گی اور ڈھکن آسانی سے کھل جائے گا۔ ناظرین، آپ نے جو کچھ بھی نیا پڑھا یا سیکھا ہو اسے بہتر طور پر یاد رکھنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو تفصیل سے سمجھائیں۔ دوسروں کو سکھانے سے وہ معلومات آپ کے اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے پکی ہو جاتی ہیں۔ اگر سلائی والی سوئی فرش پر گر جائے اور نظر نہ آئے تو اس جگہ پر مقناطیس پھیریں یا ٹارچ کی روشنی ڈالیں۔ ٹارچ کی روشنی سے سوئی کا لمبا سایہ اسے ڈھونڈنے میں مدد دے گا۔ ناظرین، گلدان میں رکھے ہوئے پھولوں کو دیر تک تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی میں ایک سکہ ڈال دیں یا تھوڑی سی چینی شامل کر دیں۔ اس سے پھول مرجھائیں گے نہیں۔ قالین سے ناگوار بدبو ختم کرنے کے لیے اس پر بیکنگ سوڈا چھڑک دیں اور 15 منٹ بعد ویکیوم کلینر سے صاف کر لیں۔ قالین مہک اٹھیں گے۔ باتھ روم کے آئینے پر تھوڑی سی شیونگ کریم لگا کر اسے صاف کپڑے سے پونچھ لیں۔ اس طرح نہاتے وقت گرم پانی کی بھاپ آئینے پر نہیں جمے گی۔ صابن کا آخری چھوٹا ٹکڑا جب استعمال کے قابل نہ رہے تو اسے نئے صابن کی ٹکیا کے اوپر تھوڑا سا گیلا کر کے چپکا دیں۔ اس طرح وہ ضائع نہیں ہوگا اور مکمل استعمال ہو جائے گا۔ ناظرین، چنبیلی کا پھول سونگھ کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ خربوزہ کھانے سے چھاتیوں کا ڈھیلا پن کم ہو جاتا ہے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوتی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔